اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم۔ مجھے کہ یاد آ گیا ماما لگتا ہے، وہ تھا کہ میرے آنے سے پہلے چیک بک نکال کے تو چیک کاٹ کے نا، یہ تھے فقیریے والے جو حاجی ہیں حکیم صاحب اور اینڈ کمپنی، یہ ان کی سازش تھی کہ مجھے ایسے کیس میرے اوپر بنا دیے جائیں کہ کل کو اگر یہ بولے یا کچھ کرے تو ڈر جائے، اس کو دبا دیا جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب انہوں نے یہ بل دیے تھے نا، وہ چیک دیے، تو میں اس وقت باہر تھا، اور جب میں آیا بھی تو آؤٹ پاس پہ آیا، وہ ایک پورا ریکارڈ تھا وہاں پہ، کیونکہ میرے ساتھ کافی لڑکے اور بھی آئے تھے جو ڈپورٹ ہو کے، اس کو چھپایا تو جا نہیں سکتا تھا۔ تو پولیس ایک دن ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے پاس آ گئی، تمہارا اکاؤنٹ ہے، یہ تمہارے چیک ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا وہی ہے، میں ان کو دے کے گیا تھا گھر والوں کو کہ اگر میں پیسے بھیجوں تو اس سے نکال لینا۔ تو وہ میں نے کہا لیکن یہ تو پہلے کے ہیں۔ مجھے وہ لے گئے حبیب بینک ساتھ میں، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا سارا۔ بہرحال وہ چیک کیش کیسے ہو گئے؟ کیش نہیں ہوئے تھے، وہ تھا کہ کسی کو دے کے، پیسے تھے ہی نہیں بینک میں، میں نے تو ایک پیسہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، نہ ہی میرے پاس اتنے آئے۔ وہ جو ان کی جاب کرتا تھا، جو بھیج دیتا تھا ان کو ہنڈی کے ذریعے، ویزا میرے پاس نہیں تھا، تو پھر اس لیے ہنڈی کے ذریعے بھیجنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو بینک جانا پڑتا ہے، پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے، کیا کام کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، 100 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر میں بڑا پریشان ہوا، میں نے وہ بابے ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ، ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। تو ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ، یہ وہ۔ بہرحال وہ گل نہ ختم ہو گئی، اور وہ جو تفتیشی تھا اس نے مجھے تھوڑی سی بات کر دی کہ جہو جی ماں ہو جیاں تیاں۔ اب وہ میرے لیے تو وہ نا بڑی دکھ کی بات تھی، اور سمجھ لے کہ اب میں بول نہیں سکتا کہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ہو جائے گا ساتھ میں۔ تو میں چپ کر گیا بہرحال، لیکن میں پھر بھی گھر آ کے پوچھا، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے کہا ادھر ٹرنک چ رکھتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو اسکیم تھی ساری۔ تو اس کو میں نے نا، اس کا بھائی آیا، میری ایکس کا بھائی آیا، تو اس کو میں نے کہا کہ یار ایسے ایسے میرے ساتھ کام ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ پیچھے کیا اس نے گھر کی رکھوالی کی ہے؟ تو یہ تو الٹا ان کی چیک بک کے اس نے میرے اوپر 19-20 لاکھ کے چیک کاٹ کے لے گیا کوئی، اور اس کے ہاتھوں سے اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو میں جڑی تفتیش ہوئی تو ایک پولیس والا اچھا تھا، شاعری بڑی کرتا تھا وہ، ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزا دے بہرحال۔ تو اس نے میرے ساتھ بیٹھا، اس نے میرے ساتھ کافی باتیں کی، پر اس نے کہا یار تو باہر بڑا کرتا ہے۔ یہ مجھے آج بھی بات اس کی یاد آئی یاد، ایک اور کسی نے مجھے کہا واقعی یار صحیح کہا تھا۔ اچھا، تو وہ نا میں نے اس کے بھائی کو آیا جب مسئلہ ہوا ایسا، کیونکہ یہ تنگ کرتی تھی، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، کون اس کو بلیک میل ہو رہی تھی، یا ویسے ہی اس کا کوئی ایجنڈا تھا، یا لالچی تھی، مجھے نہیں پتہ بڑا، یا مجھے کو ناپسند کرتی تھی، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ ہوا، پھر میں نے کہا کہ یار وہ جو تفتیشی تھا اس نے مجھے یہ کہا ہے، تو کہتا ماما لگتا ہے وہ کہنے والا، حیران رہ گئے ماما لگتا ہے وہ بھی، ایک رپورٹ ہوئی میرے اوپر ہوئی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ پھر بھی میں نے کہا جب یہ آئے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے میرے اوپر حملے کیے ہیں، بست بھی کیا ہے، ہر طرح سے ٹارچر بھی کیا، تو میں نے کہا یار آپ مجھے پھر اگر نہیں پسند کرتے تو آپ مجھ سے جان چھڑا لیں، میں آپ سے جان چھڑا لوں، چلو عدالت میں چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم ختم کر لیتے ہیں، یہ روز روز کا جھگڑا میرے لیے بھی اچھا نہیں۔ کہتا اسی کوئی دالتا دولتا نہیں مانتے، ساڈیاں ہی دالتاں نے۔ چلو میں ہوں چپ، میں یار تو ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲ، ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
بہرحال میں چپ کر گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا اب شور جو کرنے سے نا فائدہ نہیں ہے، جتنا جب تک مجھے درد کا احساس ہوتا تھا یا ان کا احساس ہوتا تھا تو میں بولتا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ احساس نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، تو کیا بول کے اپنے آپ ہی خراب کرنا ہے، تو یہ باتیں ہوتی رہی۔ میری والدہ مجبور ہے، ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، اور ان کو بھی مس گائیڈ کیا جاتا ہے ہمیشہ، اور ان کو اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہوا، میرے ساتھ ایک گئے، یہ میرے ہمدرد شیخ عبداللہ صاحب، جا کے بات کیا کرنی ہے کہ ہم نے دکان بیچنی ہے، اور لینی بھی کس نے؟ اس کے بھانجے نے جو بیٹھا ہوا ہے کرائے پہ۔ تو اب جا کے بات تو حوصلے والی کرنی ہے نا، کہ کوئی بات نہیں، اتنے جا کے انہوں نے ایسیاں گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، میری ماں روਣ ਲੱਗ پئی، کہنے لگ پئی میرا پتر ہرے بعد چ بھکھا مرے گا، کی ہوئے گا پتر تیرا۔ اور میں پھر آخیا میں یار عبداللہ صاحب اے تسی یہ کام بناونا ہے، یہ خراب کرنا ہے، یہ میں اندر بھانجے نے بھی آخیا میں دیکھ یار ہے بھلا تہاڈے نال دا ہے، یہ تو چاہتے ہی نہیں بھی کہ تمہیں ملے دکان، تو پھر کتے میں وہ چپ کیتا، اور ادو ہی انا للہ و انا الیہ راجعون انہیں پڑھیا سی بہندیاں ساتھ نال بھانجا بھی سی۔ اب پتہ نہیں کس کو مارنا تھا، مجھے مارنا تھا۔ دوسرے دن میں نے سن لیا ارشد شریف کا کوئی واقعہ ہو گیا یہ وہ، تو میری سمجھ میں آیا، میں نے کہا یہ یار ان کا کوئی پتہ نہیں، کر سکتے ہیں یہ۔ تو میں نے جا کے کہا اسی دن میری وہ بلی بھی فوت ہو گئی۔ 2-3 واقعے ہوئے ایسے کہ میں کنفیوز ہو گیا، میں نے جا کے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، مجھے دھکے کھا کے رل کے ان کے پتہ لگانا پڑتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں، کوئی چیز کھل کے بتا دیں، اگر میں کر سکتا ہوں کروں گا، نہیں کر سکتا ہوں تو میں سوری کر لوں گا، لیکن ابھی تک وہی، اگر آپ مجھے نہیں پسند کرتے تو صاحب کہہ دو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا، اب پھر بھی ایک دن میرے ادھر آئے رشتہ دار سارے، اتنا ذلیل کیا انہوں نے، ادھر ساری بیٹھی، ان کو لے کے آئے، پتہ نہیں کیسے لے کے آئے۔ میں نے کہا ایک ہی چیز میں نے کہی، میرا تھا پھپھڑ میت، میں نے کہا یار گل سن، میں بھی تنگ آ چکا ہوں، یار میرے ساتھ نہ کورٹ میں نہ یہ میرے ساتھ علیحدگی کر لو، کم از کم میں یہ تو ذمہ دار نہ ہوں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی سب میں نہ ان کی وجہ سے ان کی مصیبت میں آ جاؤں، کیونکہ میں کام کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا، بالکل وعدہ کیا، اس کے بعد میں فون کرتا رہا، انہوں نے اٹھایا نہیں، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی یا ان کو بھی دباؤ میں ڈالا گیا، تو وہ چپ کر گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تو باقی رہی بات جائیداد وغیرہ کی، گدے ہو، یہ تو میں کب کا تم لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، کب کا۔ میں نے جا کے شیخ عبداللہ کو بھی کہا تھا کہ یار مجھ سے لے لیں جو لینا ہے، لیکن ایسے نہ کریں کہ میں چپیتی بھاگ جاؤں۔ آئیں، ان کی کسٹڈی کون لیتا ہے، کون ان بچوں کو سنبھالے گا، کن کے نام رکھوں، یہ کل کو بیچیں گے تو ان کو تو جیسے وہ گاؤں والی زمین کا ویسے ہی ہوگا، تو یار کوئی تو آگے آئے۔ لیکن چپ، میں یہ خود لے کے گیا تھا شیخ صاحب کے پاس کہ مجھ سے لے لو، کچھ سارا کچھ لے لو، لیکن کم از کم میں ان کو نہیں دینا چاہتا، نہ میں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر میرا اعتبار رہا تھا، سیدھی سی بات ہے اس وقت، تو نہ ہی میرا، وہ تو تھے ہی لالچی، وہ تو تھے ہی ایسے، تو ان کا ٹارگٹ ہی آتا ہے بھی شادی اس سے کرو جس کی تھوڑی بہت جائیداد ہو، ہاں یہ ہے ان کا۔ اب تو انہوں نے وہی کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جائیداد سے بڑی شے کوئی اور آ گئی تو وہ ادھر بھاگ جائیں گے، یہ تربیت ہے ان کی۔ بہرحال اینی وے آئی ایم ریئلی پیٹی فار مائی گرلس، really I'm pity for them because they don't know, چھڑ دے سورج نو سلام، they don't know and they are not they don't have any mercy in their head، ٹھیک ہے۔ اے دیکھو آ روز ہی آندا جے، جویں اتنے روز ہی کنگھی نال وال لا کے دیندے نے، روز ہی آندا جے، بلا ناغا آندا جے، تو ایویں ہی کنے کو 2 کلو کٹھے ہو جاندے ہوندے، ویسے میں پوچھتا ہوں ویسے اس کو میں نے کہا بھی تھا بھی کنگھی دے وال ہوندے سی نا جڑے، وہ چلا گیا، اور نس گیا جی، اور جا رہا جی، انہوں پتہ لگ گیا میں باہر آ گیا۔
وعلیکم السلام. کہیں سے ٹوٹے بال بیچ رہا ہوں. میں نے یہ ایک چیز دیکھی تھی اپنے پرانے زمانے میں، جب بھی کوئی تھوڑے بہت بال اترتے تھے نا عورتوں کے، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے نا کہیں ٹانگ دیا جاتا تھا، بیچا نہیں جاتا تھا اس وقت. یہ ہوتا تھا بس. اللہ حافظ.